الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين وأصحابه المكرمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین شاہزادہ عالی مرتبت ورلڈ اسلامک مشن کے سربراہ حضرت مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی مدظ اللہ العالی، مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزماں صاحب اعظمی مدظ اللہ العالی، اور مفتی برطانیہ حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب کاشمیری مدظ اللہ العالی، ہمارے آج کے اس بارونق اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی عالی مرتبت ذی وقار علماء اہل سنت، دانشوران ملت، معزز اور مکرم حاضرین و سامعین، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے یہاں بہت تاخیر سے حاضر ہونے پر آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے منتظمین سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا یہ فرض تھا کہ مجھے یہاں پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا۔ قائد اہل سنت سیدی و مخدومی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجھ گنہگار پر جو شفقتیں، جو عنایات رہی ہیں، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ میں پروگرام کے بالکل آغاز سے یہاں موجود ہوتا، لیکن مجھے تاخیر ہوئی اور میں اس پر شرمندہ بھی ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں۔ دوسری معذرت اپنے مخدومی و محترمی علامہ قمر الزماں صاحب اعظمی مدظ اللہ العالی سے چاہوں گا کہ میں ان کی تقریر کے دوران آیا، میرا اس وقت آنا ممکن ہے کہ خلل کا سبب بنا ہو، اور بہرحال میں ان کی تقریر کے دوران آیا تو اب مجھے ان کے خطاب کے بعد تقریر کے لیے یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں نے جو آداب، جو مینرز سکھائے ہیں، ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم ان آداب اور ایٹیکیٹس پر عمل کرنے کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو
علامہ قمرالزماں صاحب اعظمی اور حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب کاشمیری مدظ اللہ العالی یہ ورلڈ اسلامک مشن میں ہی نہیں بلکہ تنظیم سے باہر بھی میرے انتہائی سینئر بزرگ علماء ہیں، اور ان حضرات کی تقریر کے بعد میری تقریر کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، صرف اپنی حاضری یہاں میں لگوانا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں صرف 2 یا 3 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ نورانی میموریل کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کا یہاں آنا، اس کانفرنس کا یہاں انعقاد، علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں شرکت، یہ قائد اہل سنت کی بارگاہ میں بہت بڑا خراج عقیدت۔ لیکن دور حاضر کا اور عصر حاضر کا غالباً یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت اور اپنا ٹریبیوٹ عملی طور پر پیش کرنے کے لیے کچھ سوچیں۔ بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی روح پرور تقریریں یقیناً یہ بھی ہمارے ٹریڈیشن کا ایک حصہ ہیں اور حصہ رہیں گی، لیکن قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یورپ میں، ہالینڈ میں، دنیا کے مختلف گوشوں میں جو پیغام پہنچایا اور جس کمپین کو لے کر، جس اخلاقی، روحانی اور علمی پیغام کو لے کر وہ دنیا میں جاتے رہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم عملی طور پر ان کے پیغام کا ایک حصہ بنیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مدینۃ الاسلام کو اس کی پوری شان و شوکت کے ساتھ رینوویٹ کر کے وہاں اس خواب کی تعبیر ڈھونڈی جائے جو خواب حضور قائد اہل سنت نے دیکھا تھا، جو خواب علامہ ارشد القادری نے دیکھا تھا، جو خواب اکابرین اہل سنت نے دیکھا تھا کہ مدینۃ الاسلام کو سنیت کے مطالعے کا، اہل سنت کے عقائد اور معمولات کا ایک ہیڈ کوارٹر یورپ میں بنایا جائے۔ جب تک یہ کام پورا نہیں ہوگا اس وقت تک حضور قائد اہل سنت سے ہماری عقیدت و محبت کا دعویٰ شاید ادھورا رہے گا۔ اس لیے اس دعوی محبت کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مدینۃ الاسلام کی اس عمارت کو اپنی ضرورت کے مطابق رینوویٹ کرنے کے بعد وہاں اسلام کے حقیقی مطالعے کا اور اسلام کی حقیقی اسٹڈی کا کام شروع کیا جائے۔ آج پورے یورپ میں اسلام کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کا نام جس طرح ایبیوز اور مس یوز کیا جا رہا ہے، اسلام کو جس طرح ریڈیکلزم، ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک اسٹیک ہولڈر بتایا جا رہا ہے، اس باطل اور مس گائیڈڈ تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ اسلام کی سچی، صحیح اور ایکوریٹ تصویر اور اس کا صحیح امیج ہم یورپ کو دکھائیں، اور اس کے لیے مدینۃ الاسلام کے کاروان عشق و محبت کا نورانی پرچم کے تلے آگے بڑھنا ضروری ہے اور وقت کی شدید ضرورت۔ اسی طرح یہ بات پہلے بھی میں نے غالباً اسی طرح کے کسی پروگرام میں کہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کچھ بہترین حصہ قائد اہل سنت کی خدمت میں گزارا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ دنیا کے جس خطے میں تشریف لے جاتے، جس ملک میں تشریف لے جاتے، وہاں آپ اسلام کے دیگر بنیادی پیغاموں کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی اہمیت پہ ضرور روشنی ڈالتے۔ It was one of the cardinal part of Qaid Ahl Sunnah's program. Wherever he went, he alerted the Muslim community about the conspiracy of Ahmadis, about the danger of Qadianis, about the risk they pose to the integrity and honor of Muslim Ummah, about the danger they pose to the integral, unconditional belief of Muslim Ummah on the finality of our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. قائد اہل سنت نے ختم نبوت کے عقیدے کے استحکام اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا وظیفہ شام و سحر بنا لیا تھا۔ اس عقیدے پر کمپرومائز کرنے کے لیے قائد اہل سنت کے پیروں میں ڈالرز رکھے گئے، پاؤنڈز رکھے گئے، کروڑوں روپے کی آفر کی گئی، لیکن صدیق اکبر کے خاندان کے اس نورانی سپوت نے دولت کو ٹھوکر مار کر، دنیا کی آفرز کو ٹھوکر مار کر ختم نبوت کے کانسیپٹ پر کسی بھی طرح کے کمپرومائز سے انکار کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ وہ اسی پہچان کے ساتھ زندہ رہے، وہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہو یا یونائٹڈ نیشنز کا نیو یارک میں ہیڈ کوارٹر ہو، یا سورینام و موریشس کی زمین ہو، یا امریکہ اور کینیڈا کے جلسے اور کانفرنسز ہوں، یا انگلینڈ اور ہالینڈ کے سیمینار اور پروگرام ہو، وہ جہاں جاتے تھے ختم نبوت کا پیغام ان کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو ہم نورانی غلاموں پر یہ بات فرض ہے کہ ہم ختم نبوت کی اس عالمی عظیم عقیدے کی تحریک کو زندہ رکھ کر قیامت کی صبح تک قائد اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے رہے۔ اس کام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ایڈ ہاک بیسس پر نہیں ہونا چاہیے، یہ کام موسموں سے تعلق نہیں رکھتا، یہ کام ہماری تحریک کے عروج و زوال سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کام اور یہ میسج اور یہ کمپین یہ قائد اہل سنت کی بارگاہ میں ہمارا اور سنی مسلمانوں کا سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ اس لیے میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی یہ یاد دلاتا چلوں کہ قائد اہل سنت کے اس پروگرام کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، باقی رکھنا ہے، آگے بڑھانا ہے، تاکہ قادیانیوں سے اس وقت جو خطرات لاحق ہیں اس سے اہل سنت کے
عقیدوں کے گھروں کی مکمل حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اکابرین ورلڈ اسلامی مشن، فتنہ قادیانیت کا سر کس نے کاٹا سوائے نورانی، اور اہل ہالینڈ پر خاص کر لوگوں رحمتیں بن کے چھائے نورانی۔